اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے بھائیوں، آج کی اس مجلس میں ہم آپ حضرات کے سامنے گناہوں کے نقصانات کا تذکرہ کریں گے۔ اگلی مجلس میں انشاءاللہ گناہ کسے کہتے ہیں اور گناہ کے متعلق کچھ اور بیان ہوگا۔ آج کی مجلس میں گناہ کے چند نقصانات کا بیان کرنا مقصود ہے۔ گناہ کرنے سے دنیا کی رغبت اور آخرت سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی دنیا میں دل لگنے لگ جاتا ہے، دنیا کی چاہت پیدا ہو جاتی ہے اور آخرت سے ڈر محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ نمبر 2، گناہ کرنے سے دل پر ایک کالا، ایک سیاہ بلیک دھبا لگ جاتا ہے، جو توبہ کرنے سے تو مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کی گئی، پکی سچی توبہ نہیں کی جائے تو وہ بڑھتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوتا ہے۔ نمبر 4، گناہ کرنے سے رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ آج کل سارے لوگ رزق میں تنگی کی شکایت کرتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں پر کوئی نظر نہیں کرتا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ گناہ کرنے سے رزق میں تنگی پیدا کر دی جاتی ہے۔ نمبر 5، گناہ کرنے سے بسا اوقات طاعت کے فائدے ضائع ہو جاتے ہیں، یعنی طاعت خداوندی، اطاعت خداوندی کے جو فائدے اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، گناہ کرنے سے دل کی مضبوطی اور دین کی پختگی جاتی رہتی ہے۔ نمبر 7، بے حیائی کے افعال اور اعمال سے طاعون میں اور ایسی نئی بیماریوں میں مبتلا کیا جاتا ہے جو پہلے لوگوں میں نہیں تھی۔ یہ بات خاص طور سے آج نمایاں اور ظاہر ہے کہ ایسی بیماری آج کل پائی جا رہی ہیں جن کے سلسلے میں پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، جو بیماری پہلے دیکھنے اور سوچنے میں بھی نہیں آتی تھی۔ نمبر 8، زکوٰۃ نہ دینے سے بارش میں کمی ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، ناحق فیصلہ کرنے اور عہد شکنی کرنے پر دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 10، ناپ تول میں کمی کرنے سے قحط اور تنگی اور حکام کے ظلم میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ نمبر 11، خیانت کرنے سے دشمن کا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ نمبر 12، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کرنے پر بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ یہ آج کل بہت زیادہ ہو چکا ہے اور دشمن کے دل سے رعب دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس حالت میں گناہ کے پاس بھی نہ بھٹکنا چاہیے، خواہ دل کے گناہ ہوں، خواہ ہاتھ پاؤں کے، خواہ زبان کے، پھر خواہ وہ اللہ کے حقوق ہوں، خواہ بندوں کے ہوں، لیکن ہر گناہ کے توبہ کا طریقہ الگ ہے جو اہل علم حضرات سے معلوم کر لینا چاہیے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مکمل گناہوں سے بچنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہو جائے گناہ تو اس کو پکی سچی توبہ کے ذریعے اس کو ختم کروانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔